انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی، وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ پتہ ہے آپ کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرا بیٹا جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ جب خلیفہ بنے تو دیکھا بھی مسلمان گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج کل تو کسی کو کوئی مسجد کی پردھانگی مل جائے نا 10 نمازی توڑوا دے گا، صدارت نہیں چھوڑے گا۔ محلے میں 4 ٹکڑے کروا دے گا، پردھانگی نہیں جائے گی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے محبوب نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بعد میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا، انہوں نے اپنی خلافت سے استعفیٰ دے دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا۔ اختلاف ختم ہو گیا مسلمانوں میں۔ اس کے بہت عرصے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہونے لگی، انہوں نے یزید کو نصیحت کی کہ تمام صحابہ کے پاس جانا، بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کے نواسے امام حسن کے پاس جانا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا، اگر وہ تمہیں قبول کر لیں تو خلافت لینا، اگر وہ تمہیں قبول نہ کریں تو خلیفہ بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ اچھا جی، یزید سے جھگڑا کیا ہے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ جتنے کربلا مناتے ہیں آج کل، یا جو بڑے ٹھیکیدار بن گئے اب کہ ہم اہل بیت کے ٹھیکیدار ہیں، ان سے پوچھیں ذرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے کیا جھگڑا ہے بھائی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خود تو خلیفہ نہیں بننا چاہ رہے؟ کس بات کی لڑائی ہے؟ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید نے تخت پر قبضہ کر لیا، چپ چاپ حلف لینا چاہا کہ اہل بیت اگر مجھ پہ حلف لے لیں گے تو پھر سارے مسلمان مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو کس بات کی ناراضگی؟ اس ناراضگی کا تو کسی نے ذکر نہیں کیا کہ نہیں محرم والے دن بڑھیا دیگ بناؤ، قورمہ بناؤ، بریانی بناؤ، زردہ بنا کے بانٹو، لنگر لگاؤ، جلوس نکالو۔ اور اب تو اللہ معاف فرمائے ٹھیکوں کے اوپر بھیڑ لگی ہوئی ہے کئی جگہ، اور جس کے نام پر نکلے جھگڑا کیا ہے، ناراضگی کیا ہے؟ یزید کیونکہ غلط طریقے کے ساتھ خلافت کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے، یزید کے اعمال کیونکہ محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے تو مسلمانوں میں رواج پڑ جائے گا کہ جو بھی غلط آدمی ہو اگر وہ تخت پر بیٹھنا چاہے تو چپ چاپ اس کو مان لو۔ سارے بڑے بڑے چودھری ڈر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کے دین کے اندر کسی گنہگار کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تاریخ اٹھائیے، سفارش کی گئی، حضرت امام حسین کی منت کی ہے پہلے، جو چاہیں دیں گے۔ حق بات کہنی، حق بات سننی بڑی مشکل ہے۔
کہا گیا کہ آپ کو جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اگر کہیں کی گورنری چاہیے، کوئی عہدہ چاہیے، مال دولت زر جو چاہیے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، بس آپ اس خلیفہ کو مان لو۔ آج بھی تو پوری دنیا میں جو یزید ہیں، جو اس کے طریقے پہ چلتے ہیں، وہ بھی تو بار بار اہل حق کو کہتے ہیں کہ جو چاہیے لے لو اور چپ ہو جاؤ۔ تو آج کل تو لوگ دکانیں لگائے بیٹھے ہیں، آج کل تو قوم کو بیچنے کے لیے منڈی تیار ہے کہ جس کی دکان بڑھیا ہوگی، جس کے ساتھ زیادہ مولوی ہوں گے، زیادہ لوگ ہوں گے، اس کا بھاؤ اچھا ملے گا۔ بھائی پیغام کربلا کیا ہے کہ پوری طاقت دشمن نے جھونکی ہے اس بات کے لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا جائے کہ اس غلط حکمران کو مان لو۔ تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی قیمت پہ اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ متعدد صحابہ نے کہا کہ اب آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے شہر کے اندر لڑائی ہو۔ مدینہ منورہ سے اپنے بچوں کو لے کے، اپنے بھائیوں کو لے کے مکے چلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہے، پوری دنیا سے مسلمان آتے تھے، ملتے تھے، اتنی چٹھیاں آئیں پورے عرب میں سے کہ آپ آئیے اور یزید کو خلافت سے اتار کے خود بیٹھ جائیے۔ ایک آدھی چٹھی نہیں، 3 اونٹ بھر گئے بوریوں سے، جن کے اوپر وہ خطوط لادے گئے تھے جو پورے کوفے والوں نے لکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مکہ مکرمہ سے مشورہ کیا سب سے، تو اپنے بھائی کو حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے وہاں کوفہ کہ جاؤ جا کے حالات دیکھو۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے چلے گئے وہاں۔ تو وہاں جب پہنچے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے چٹھی لکھ دی حضرت امام حسین کو کہ آ جاؤ۔ ادھر بیعت ہونی شروع ہوئی، ہزاروں لوگ بیعت کرنے لگے۔ ادھر یزید کو پتہ لگ گیا، اس نے ابن زیاد جیسے بدترین ملعون کو بھیجا، اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اور آخر اس حد تک آ گئی نوبت کہ جب مسلم بن عقیل نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کوفے کی جامع مسجد بھری ہوئی تھی، جب سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کو گرفتار کیا گیا، کوفے کے ایک مینار پہ لے جا کے اوپر سے نیچے پھینکا، شہید کر دیا۔ تو پھر ان کو کوفے میں ٹانگ دیا ان کی جسم کو، تاکہ لوگ جو ہیں خوفزدہ ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تھے، خبر ملی کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ تو خبر دینے والے کو پوچھا کیسے، کس حالت میں تھا میرا شہید بھائی؟ فرمایا لٹک رہا تھا اوپر سب سے اونچے مینار پہ لٹکایا ہے۔ فرمایا شہید ہونے کے بعد بھی ہمارا بھائی سر بلند ہے، سرنگو نہیں ہے۔ چل پڑے ہیں اسی طرف۔ کتنے لوگ ہیں بھائی؟ صرف 72 افراد کا قافلہ ہے۔ کس بات کے لیے چلے؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو بتانا ہے کہ اگر کبھی حکمران ظلم اور زیادتی کرنے لگے اور ساری مخلوق ان کے آگے سجدہ کر دے، پھر بھی جو اہل حق ہوں گے وہ اپنا سر کٹائیں گے، اپنا سر جھکائیں گے نہیں۔ وہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ کچھ بدبخت آج کل یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہاں تھے؟ اہل بیت کے تو صرف 22 لوگ تھے، 22 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تھے۔ تو یہ 72 میں 22 کے علاوہ جتنے ہیں سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اولادیں ہیں۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے تو عباس کے بھائی ابو بکر بن علی ان کا ذکر نہیں، کیونکہ مولا علی نے اپنے یار ابو بکر کے نام پر ان کا نام رکھا ہے۔
سیدنا عباس کی شہادت کے ساتھ حضرت عمر بن مولا علی ان کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ مولا علی نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام اپنے یار عمر بن خطاب کے نام کے اوپر رکھا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے بھائی حضرت عثمان بن علی، 4 بھائی ساتھ میں گئے میدان بدر میں، عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کیونکہ باقی 3 کا نام رسول اللہ کے ان یاروں سے ہے جن کا نام لیتے کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مولا علی کے ان بچوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا منافق نے، جبکہ امام حسین کے ساتھ ان کے چاروں بھائی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے، اور اپنے بھائی سے پہلے انہوں نے شہادت کا جام جو ہے انوش کیا ہے۔ حر بن یزید ایک شخص تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ نہ ادھر جائیے، آپ مت اس لڑائی کو لڑیے، آپ واپس لوٹ جائیے۔ بڑی منت کی، دشمن کی فوج کا جرنیل تھا، نماز بھی ان کے پیچھے پڑھی 3 نمازیں۔ تو جب حر بن یزید کی بات نہیں مانی حضرت امام حسین نے فرمایا بھائی مشورہ تو بہت کر لیا، بی بی زینب سے بھی بات ہوئی، لیکن بات بس وہی ہے جو پہلے دن تھی کہ ہم اپنے نانا کے دین کے اوپر کسی ظالم کو قابض نہیں ہونے دیں گے۔ 72 کا اور 22,000 کا کیا مقابلہ ہے جی؟ ایسا کون سا دنیا میں بندہ ہوگا کہ 72 لوگوں کے لے کے 22,000 فوجیوں کے سامنے کھڑا ہو؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مظلوم تھے، مظلوم نہیں، کائنات میں بہادری جس گھرانے سے انسانوں کو عطا کی گئی وہ گھرانہ امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب جنگ کی بھٹی بالکل تیار ہو گئی نا، حر بن یزید دشمن کی صفوں میں سے نکل کے امام حسین کے ساتھ آ گئے، فرمایا میں آپ کے خلاف نہیں لڑ سکتا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، آپ ان کے نواسے ہیں، میں آپ کے ساتھ لڑوں گا۔ تو اللہ نے اتنی عزت دی کہ پہلی شہادت حر بن یزید کی ہوئی، اور اب جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر اگر جائیں تو ان کے روضے پر جانے سے پہلے ان کے قدموں میں جس شخص کا مزار ہے وہ حر بن یزید کا ہے۔